بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 142 سے سٹارٹ کریں گے۔ 143 سے ہم نے 142 تک کر لیا تھا لاسٹ ویک، تو لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا، اور ہم لوگ ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ایک شارٹ سی سمری، تاکہ اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا 2 مطالبے دے کر، ٹھیک ہے، آپ اپنے پاس ایک فلو چارٹ سے بنا لیں، تاکہ یہ ہے کہ جب واقعہ مکمل ہو تو آپ کے لیے سمری دینا یا ریکیپ دینا آسان ہو انشاءاللہ۔ تو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، 2 مطالبے دے کر بھیجا، ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ان معجزات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ فرعون نے یہ اعلان کیا کہ پورے ملک میں کیا ہوگا، ایک ایونٹ ارینج کیا جائے گا جس میں ملک بھر سے جادوگر آئیں گے اور وہ اپنا اپنا جادو دکھائیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ معجزات تھے نعوذ باللہ وہ ان کو جادو کہہ رہا تھا، اسی لیے اس نے پھر ایک جادو جس میں کرتب جادو کے کرتب دکھائے جائیں ویسا ہی ایونٹ ارینج کروایا۔ اب جب وہ ایونٹ ارینج ہوا تو اس میں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو موقع دیا کہ آپ اپنا کرتب دکھائیں، آپ اپنا جادو دکھائیں، اور اس کے بعد میں دکھاؤں گا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ کریں گے یا میں؟ تو انہوں نے کہا پہلے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے رسیاں ڈالی تو نظر بندی کے ذریعے لوگوں کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ رسیاں گویا ایک سام بن چکی ہیں، تو ہر رسی ایک سام کی طرح بن جاتی تھی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہے کی صورت میں وہ بن گیا، اور اس نے تمام رسیوں کو نگل لیا۔ اب جیسے ہی یہ سب دیکھنا تھا تو جو جادوگر تھے وہ یقین لے آئے کہ یقیناً جو ہے یہی بات حق ہے اور یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتے تھے ساری ٹیکٹکس، وہ جانتے تھے کیسے پاسبلٹیز ہیں، کیا کر سکتا ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے بھی جو کیا ہے وہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ جسٹ نظر بندی ہے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو فوراً ایمان لیا، اور وہ فوراً سجدے کی طرف گر گئے، اور جب وہ سجدے کی طرف گرے تو لہٰذا انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری طرف فرعون نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ غصے سے بالکل بھر گیا، اور اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ میرے علاوہ کسی رب پر ایمان لا رہے ہو؟ لہٰذا اس نے ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ اب سزا کیا تھی کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری اپوزٹ سمتوں سے جو ہے وہ تمہاری ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، اور اس نے یہ اس لیے کہا، یا اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ یقیناً پھر جب اپوزٹ سمتوں سے کاٹے جائیں گے تو موت تو واقعہ نہیں ہوگی، جب موت واقعہ نہیں ہوگی تو وہ ایک عبرت کا نشان بنے گی، اور اس عبرت کے نشان کو لوگ دیکھیں گے، اور آئندہ کے بعد وہ کبھی جرت نہیں کریں گے کہ فرعون کے آگے کوئی بندہ ایک لفظ بھی بولے یا فرعون کی خدائی کے دعوے کے آگے وہ کوئی بھی چیلنج پیش کرے۔ تو لہٰذا اس نے ان کو عبرت بنانا تھا، موت نہیں دینی تھی، موت بعد میں دینی تھی، پہلے ان کو عبرت بنانا تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہاں پہ دعائیں کرنا شروع کر دی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا رب ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش آ چکی ہے جابر بادشاہ کی صورت میں، یا رب ہمارے پر صبر کو ڈھیل دے تاکہ ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں۔ اور یہی ایمان ہے جو درکار ہے کہ مشکلات پریشانیاں جہاں جیسی مرضی ہوں، انسان اپنے مقصد سے اپنے ٹریک سے نہ ہلے۔ اور اس کی مثال ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یاسر علیہ السلام رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے ملتی ہے
کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو جہل ایک مورتی لائی. اس نے کہا تم صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ جو ہم مورتیوں پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں, جو مورتیوں کو ہم مانتے ہیں, یہ کسی نہ کسی حد تک درست ہے, کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہے. تو سمیہ رضی اللہ, حضرت سمیہ رضی اللہ نے کیا کیا, انہوں نے اس مورتی کے اوپر تھوک دیا کہ میں کبھی بھی اس مورتی کو ایمان کے اوپر یقین نہیں لا سکتی, ان خداؤں پہ یقین نہیں لا سکتی, اور نہ ہی اس یقین کا اظہار جو ہے وہ اپنی زبان پر لاؤں گی. اور نہ ہی میں اس یقین کا اظہار جو اپنی زبان پر لاؤں گی. تو ابو جہل کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اس کے ہاتھ برچی تھی وہ ان کی شرمگاہ میں ماری, تو وہی شہید ہو گئی. یہ سارا سیناریو کون دیکھ رہا ہے؟ ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ. یہ سارا سیناریو کون دیکھ رہا ہے؟ ان کے شوہر دیکھ رہے ہیں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ. اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت یاسر علیہ السلام کے پاس وہی مورتی لے کر گیا. تم ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ مورتیاں جن کو ہم مان رہے ہیں, ان کے آگے جھک رہے ہیں, ان کو مان رہے ہیں, ان کی پوجا کر رہے ہیں, یہ بھی کسی نہ کسی حد تک درست ہے. تمہارے خدا تو ایگزسٹ کرتا ہے, یہ بھی درست ہے. تو حضرت یاسر علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مان لاؤں گا, جو مرضی کرو. اس نے کیا کیا کہ موٹے تازے اونٹ منگوائے. ابو جہل نے اونٹ منگوائے, 4 اونٹ. ان کا ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا, ان کی ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی, رائٹ سائڈ کی ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ, تیسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی, اور جو بازو ہے دوسری بازو وہ جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ باندھی گئی. اور پھر ان اونٹوں کو دوڑایا گیا, اور جب اونٹوں کو دوڑایا گیا تو ان کے چترے بکھر گئے, ان کی باڈی مکمل طور پر ڈسفگر اور ڈسٹارٹ اور پیسز میں ڈیوائڈ ہو گئی. تو لہٰذا یہ سب سیناریو دیکھ رہے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ. اب ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ خراب حالت کر رہا ہے, جو ان کے اس کے بتوں کو اوپر ایمان نہ لائے. تو جب یہی مورتی وہ لے کر گیا ابو جہل حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے آگے, تو انہوں نے دل میں تو ایمان بھرا ہوا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں. یعنی انہوں نے جو ہے وہ کفر کا اظہار کر دیا اس کے سامنے. لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے روتے تھے, یا رسول اللہ میں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کیا, اور یقیناً اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے, شریعت نے اجازت دی, لیکن جو اس کے باوجود اپنی جان کو جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دین کے راستے کو نہیں چھوڑا, اسلام کے راستے کو نہیں چھوڑا, تو یقیناً اس کے ایمان کا جو مرتبہ ہے, جو لیول ہے, وہ تو بہت بلند ہے. اور اس کی مثال ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی مثال سے ملتی ہے. تو بعد میں آ کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ روتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے, میں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا کیونکہ تمہارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس طرح کی مشکلات تو نہیں آئیں گی. ہماری زندگی میں تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئیں گی. آج پڑھائیوں کے مسائل, آج یہ مسائل, آج گھر کے کاموں کے مسائل, آج جاب کے مسائل, آج ٹائم کی کمی کے مسائل, ٹائم کی بے برکتی کے مسائل. یقیناً ٹائم میں برکت نہیں ہے, اور اب تو دن اور زیادہ آپ کہہ لیں کہ چھوٹے ہو گئے, تو اب تو اور زیادہ یہ شکایت بڑھ گئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان مسائل کو آپ ان مسائل سے کمپیئر کریں, اور پھر ان مسائل کے آگے ان کا رویہ کمپیئر کریں, اور ان مسائل کے آگے ہمارا رویہ کمپیئر کریں, تو یقیناً وہ اپنے اتنے بڑے مسائل جہاں پہ جان رسک پہ ہے, وہ اپنے دین کے راہ کو نہیں چھوڑے, اپنے مقصد کو نہیں چھوڑے, اپنے پاتھ کو نہیں چھوڑے, اپنے ایم اور اپنے گول کو نہیں چھوڑے. تو ہم ان چھوٹی مسائل کے آگے اپنے راستے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے راستے سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں؟ کیوں ہمارا مورال ڈاؤن ہونے لگتا ہے؟ کیوں ہم ڈی موٹیویٹ ہونے لگتے ہیں؟ تو گویا اپنے ایمان کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان کیا اللہ کے آگے اتنا کمزور ایمان کیا اللہ کے آگے قابل قبول ہوگا؟ تو لہٰذا فوراً دعائیں کرنا شروع کر دی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, کہ یا رب یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ہمارے اوپر صبر کا میزان بھاری کر دے. ہم اب کبھی بھی فرعون کو خدا نہیں مان سکتے, نہ اس کے آگے جھک سکتے ہیں. لہٰذا ہماری موت اسی حالت میں آئے کہ ہم ایماندار ہوں, ہم مسلمان ہوں. تو یہی دعا ہم بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہم ثبت عند الموت بلا الہ الا اللہ, اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. ہم بھی یہی دعائیں کرتے ہیں, لیکن صرف دعائیں کافی نہیں ہیں, ہمیں اپنے رویوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ.
تو لہٰذا اب کیا ہوا کہ اس کے بعد فوراً سے فرعون کے کان کرنا شروع کر دیے اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ہی کی سلطنت میں لوگ آپ کی بغاوت کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، آپ کی خدائی کے دعوے سے انکار کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کچھ حل اس کا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب یہ بنی اسرائیل کے اوپر دوسرا ظلم کا دور شروع ہو گیا، جس میں اس نے اعلان کر دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جائے گا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنا دیا جائے گا۔ اب جب یہ سب کچھ جو بنی اسرائیل نے دیکھا تو بنی اسرائیل نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم آزمائشوں میں تھے، ہم غلامی میں تھے، اب آپ کے آنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کو کہا کہ تم جمے رہو، یہ تمہارا امتحان ہے، تم صبر رکھو، ڈٹے رہو، جمے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا جس طرح اللہ نے اس کو زمین کا وارث بنایا۔ ایسا ہی ہوا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے، قید سالی کی صورت میں، پھلوں کی کمی کی صورت میں۔ اب جب یہ عذاب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ عذاب ہماری گناہوں کی وجہ سے نہیں آ رہے، یہ ہمارے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ موجود ہیں، ان کے ساتھی نعوذ باللہ موجود ہیں، تو لہٰذا نعوذ باللہ ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بدشگونی انہوں نے کی کہ ان کی وجہ سے ہمارے اندر یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بدشگونی کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کہ بدشگونی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں رکھتی، اور بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی برائی کے ساتھ ریلیٹ کرنا، کسی پریشانی کے ساتھ ریلیٹ کرنا، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ شرک میں آتا ہے، اور انجانے میں ہم اتنا بڑا شرک مرتکب کر دیتے ہیں۔ ایسی چیز پر یقین رکھنا، ایسی چیز کی حمایت کرنا، یا ایسی چیز کو آگے اسپریڈ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شرک میں ہی شامل ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ ان سے بچا بھی جائے، اور جو لوگ ان میں انوالوڈ ہیں ان کی اصلاح بھی کی جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر مزید عذاب آنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ تو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یار اب ان کے بارے میں فیصلہ فرما، تو لہٰذا ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے 5 مسلسل عذاب نازل کیے، طوفان کے، ٹڈیوں کے، کھن کے کیڑے کے، مینڈکوں کے، خون کے۔ اتنے شدید عذابوں میں بھی کیا ہوتا تھا کہ ایک عذاب آتا، اس کے بعد توبہ کرتے، ٹل جاتا، پھر وہی کام دوسرا آتا، اس سلسلے مسلسل جاری رہے۔ لہٰذا اب فائنلی کیا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا سمندر میں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ پار کر گئی سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور اب وہ وادی سینا میں کیا ہوا، آباد ہو گئے۔ اب وادی سینا میں جب وہ آباد ہو گئے تو اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ عبادت کے لیے کوئی تعلیمی طور پر طریقے بھی موجود ہونے چاہیے، کوئی باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک گائیڈ لائنز پتہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو ان کے مطابق رہنمائی دکھائی جائے، باقاعدہ ان کے لیے کتاب ہونی چاہیے، باقاعدہ ان کے لیے تختیاں آنی چاہیے، باقاعدہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے تعلیم و تربیت کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، اور وہاں پر 40 روز تک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام موجود رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سیکھا، اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ حوالے کر کے گئے حضرت ہارون علیہ السلام۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم نے یہی کہا، ہم نے یہی پہلے بھی پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو اسپیشل تلقین کی تھی کہ کبھی بھی جو ہے وہ بد نظم لوگوں کی اتباع نہیں کرنی، ان کی اصلاح کرتے رہنا میرے پیچھے سے، ان کا انتظام رکھنا، اور کبھی بھی بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل نہیں کرنا۔ تو وہ گویا ان کو لیڈر بنا کر گئے تھے، رہنما بنا کر گئے تھے، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے کافی سارے لیسن یہاں سے اخذ کیے تھے۔ اب ہم آ رہے ہیں آج کے اپنے ایکچوئل ٹاپک پہ۔ یہ تو چھوٹا سا ایک ریکیپ آپ سمجھیں اس کو، اور یہ چھوٹا سا آپ کہہ لیں ایک سمری تھی، لاسٹ آیات تھی۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے، ٹھیک ہے، اب جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے، اب یہاں پر ایک بڑا اہم سبق یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 143، ٹھیک ہے، اور وہی بات جو میں ریپیٹ کروں گی کہ ہمیں کوشش کیا کرنی ہے، اپنے پاس پین پینسل رکھنی ہے، جو حاصل ہم اپنے ساتھ سیکھتے جائیں آیات کے، وہ پیج پہ لکھ لیے جائیں یا قرآن پر لکھ لیے جائیں، جو الفاظ کی وضاحت لکھوائی جائے اس کو لکھا جائے، تاکہ ہم بہت سارا فائدہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے یہاں سے مجلس سے اٹھیں۔ ایک ورچوئل مجلس ہے لیکن مجلس کی حقیقت تو ہے۔ اگر ہم جسٹ اسی طرح سنتے رہیں گے تو شاید اس طرح کا فائدہ ہم نہیں لے کر اٹھ سکتے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ مدت پر، لِمِيقَاتِنَا کو جو ہے وہ انسرکل کر دیں، اس لفظ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے،
قال ربی ارینی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار دکھا مجھے اپنی جھلک، انظر الیک، کہ میں دیکھوں آپ کو۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں آپ دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر وہ ٹھہر گیا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو ضرور تو بھی دیکھ لے گا مجھے۔ وَلَفَلَمَّا تَجَلَّى، پھر جب جلوہ ڈالا، رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اس کے رب نے پہاڑ پر، جَعَلَهُ، تو اس نے کر دیا اس کو دکاں، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو لہٰذا تو اس نے کر دیا ریزہ ریزہ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صعقا، بے ہوش ہو کر۔ فلما، پھر جب، افاق، ہوش آیا، قال سبحانک تبت، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو بہت پاک ہے، تبت، میں توبہ کرتا ہوں، الیک، تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں ہوں سب سے پہلا مومن۔ تو یہ آیت ہے، اس سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اب ہم آ جاتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آ گئے، میں نے آپ کو انڈر لائن کرایا تھا، لمیقاتنا، لمیقاتنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ٹھیک اسی وقت پر اللہ تعالیٰ کے یعنی کوہ طور پر طلب کیا تھا، تو کوہ طور پر پہنچ گئے۔ تو یہاں پر ایک بڑا ہی اہم سبق ہمیں مل رہا ہے کہ علم سیکھنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھے، اور یہ علم سیکھنے والی کی جو سنت ہے یہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل رہی ہے، جس طرح انہوں نے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا، جگہ کی پابندی کا خاص خیال رکھا کہ وہ کوہ طور پر ہی جانا ہے اور اسی وقت پر پہنچنا ہے جو وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علم جب ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک خاص جگہ اپنے لیے مقرر کریں، اسی جگہ پر میں نے بیٹھے رہنا ہے، یہیں پر بیٹھ کر سیکھنا ہے، اور پھر اسی وقت پر پہنچنا ہے جو وقت مجھے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم مثال دی تھی، اگر مثال کے طور پر ہم تو ورچوئل مجلس کی بات کریں، اگر تو فیس ٹو فیس فزیکل مجلس ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر میرے پاس بار بار میسج آ رہا ہے، میں مجلس کے دوران ہماری استاد مثال دیا کرتی تھی، اور اکثر پھر ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ موبائل کو لے کر جایا جائے مجلس کے اندر، تو آپ بار بار جو ہے وہ موبائل کھول رہے ہیں اور بار بار آپ کو جو میسج آ رہا ہے فوراً سے یا تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کا آ رہا ہے، یا کھول کے پڑھ بھی رہے ہیں بعض اوقات کہ کس کا میسج آ رہا ہے۔ اگر کال آ جاتی ہے تو اگر ضروری نہیں بھی ہے کال کو اٹینڈ کرنا تو بھی اٹینڈ کی جا رہی ہے، اچھا اٹینڈ کی جا رہی ہے تو ادھر مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اس کو سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے استاد کی آواز جو ہے وہ مدھم پڑ گئی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنی ساری ڈسٹریکشنز ہم پیدا کر سکتے ہیں مجلس میں، تو مجلس کا جو ہے وہ ایک احترام ہے جس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے جو ہم جگہ ہے اس کے ڈسپلن کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ورچوئل مجلس ہے ہماری جس میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں رہے، لیکن ہمارا امتحان کون لے رہا ہے؟ ہمارا رب جس کے کلام ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارا رب جس کا کلام ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک خاص کمرہ اپنے لیے رکھ لیں، کمرے کی ایک خاص جگہ پر بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے ٹک جائیں اور قرآن کو اپنے سامنے کھول لیں۔ اگر ہم اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ موبائل کو کے ساتھ ہینڈ فریز لگا لیتے ہیں، ہم واک کر رہے ہیں یا ہم ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں ان کیس کے یعنی کہ آپ کہنے کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں یا ساتھ ساتھ واک کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ ہر کام ساتھ ساتھ نمٹا رہے ہیں، ساتھ ساتھ صفائیاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کلاس لے رہے ہیں، تو وہ پھر چیز جو ہے وہ علم کے جو مقصد ہے، علم کی تقریم میں اس کے خلاف وہ چیز جائے گی۔ تو لہٰذا لمیقاتنا ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار تو مجھے کرا دیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو لہٰذا انہوں نے اس شوق کا اظہار اس طرح سے کیا، رب یارینی، یا رب مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر وہ سکت نہیں ہے مجھے دیکھ سکنے کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
کہ آپ کو ایک نظر دیکھ لو، ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور تو لہٰذا پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے خچے اڑا دیے، یعنی کہ وہ بالکل بکھر کے سرما بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں سننے کی، دیکھنے کی، وہ سب یا برداشت کرنے کی، وہ بہت ہی محدود ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں۔ بعض جانوروں کی صلاحیتیں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہماری صلاحیتیں بہت لمیٹڈ رینج کے اندر ہیں۔ اس کی ایک سائنٹیفک مثال آپ اس طرح سے لیں، جیسے ایک جانور ہے اسپائنی اینٹ ایٹر، یہ بیسیکلی چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو چونٹیاں ایک خاص لیول، جس طرح مینڈکوں کے لیول کو بڑھا دیا گیا فرعونیوں کے اوپر، اسی طرح اگر چونٹیوں کے لیول کو بڑھا دیا جائے تو پوری جو ایکو سسٹم ہے اس کا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، آپ کو جگہ جگہ سے چونٹیاں ہی نظر آئیں گی، تو لہٰذا ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنا دی، اسپائنی اینٹ ایٹر۔ اب اسپائنی اینٹ ایٹر کے اندر اتنی زیادہ صلاحیت ہے سننے کی کہ وہ چونٹیوں کی آواز کو سنتا ہے، اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے پکچرز کی، وہ ہمیشہ اپنے کان زمین کے ساتھ لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ کانوں سے زمین کے ساتھ کیوں لگائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہ وہ چونٹیوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ چونٹی کی آواز ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس کمیونیکیشن کو نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس آواز کی، ان کے قدموں کی چاپ کو سن سکتے ہیں، لیکن اس جانور کو اللہ نے صلاحیت دے دی کہ ان کی چاپ کو سن سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ایکیوٹ سینسز آف ہیئرنگ دیے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ لیکن قیامت کے روز یہ سینسز آف ہیئرنگ، یہ سینسز آف سائٹ ہماری بڑھا دی جائیں گی، اور یہ اس طرح بڑھائی جائیں گی کہ انسان جو ہے وہ ان بڑے بڑے مناظر کو دیکھ سکے گا، فرشتوں کو اترتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا نزول، وہ سب کچھ انسان دیکھ سکے گا، اور انسان کی صلاحیت کو بڑھا دیا جائے گا، اس لیے اس کی آنکھیں ڈسٹرب نہیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ کان، ان کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دے گا کہ پھر وہ برداشت کر سکے گا ان فرشتوں کی آوازوں کو، اللہ تعالیٰ کے نزول کی آواز کو، اس تجلی کو، ان سب چیزوں کو وہ برداشت کر سکے گا۔ سور کی آواز، اور یقیناً یہ دردناک ہے کیونکہ وہ اتنی شدید ہوگی کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا لیکن یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کو بڑھا دے گا، لیکن قیامت کے دن کے لیے یہ چیز محدود ہے، دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے رب کی تجلی کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ اس کے بارے میں ابن کثیر یہ بات کہتے ہیں کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ جو تجلی پڑے گی اس وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنا رکھا گیا۔ تو لہٰذا یہاں میں یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کے روز بھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوش میں ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ، کیونکہ ان کو وہاں بھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے کوہ طور پر، تو آج ان کی بے ہوشی سے ان کو مستثنا رکھا گیا، یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب تجلی پڑے گی تو سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس کے بعد ہوش آئے گا، ان کی سینسز کو بڑھا دیا جائے گا، اور وہ سب کو آپ کہہ لیں کہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو برداشت کرنے کی قوت ان کے اندر بڑھا دی جائے گی، اور اس سب کچھ صرف آخرت میں ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سبحانک سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اے میرے پروردگار آپ کی ذات تو بہت پاک ہے، آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ کس بات پہ توبہ موسیٰ علیہ السلام نے کی؟ کہ میں نے ایک ان یوزول چیز طلب کر دی،
میں نے ایک ایسی دعا مانگ لی کہ جو میری حدود سے باہر ہے، آپ کہہ لیں میری برداشت سے باہر ہے، میں نے وہ دعا مانگ لی. تو لہٰذا دعاؤں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے دعاؤں کو طلب کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں. اس سے اگلی آیت میں کیا آتا ہے اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں پر. برسالاتی و بکلامی، اور اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے. یعنی دو اللہ تعالیٰ نے پریسٹیج دی موسیٰ علیہ السلام کو. ایک تو رسالت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. فخذ، لہٰذا تو لے لے. اس بات کو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں یا انسرکل کر دیں. فخذ، لہٰذا تو لے لے. ما آتیتک، جو میں نے تجھے دیا. وکم من الشاکرین، اور تو ہو جا شکر گزاروں میں سے. اس بات کو بھی انڈر لائن کر دیں، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس بنیاد پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف بخشا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کے شرف سے بخشا. تو لہٰذا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. تو یہاں پر ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کتاب کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح دین کا کام کرنے کی جو استطاعت، یا دین کا کام کرنے کا جو جذبہ، یا دین کا کام کرنے کا جو حوصلہ، یا دین کے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو چناؤ ہے، یہ بہت خاص چناؤ ہے. یہ لوگوں پر فضیلت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس انسان پر یہ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے. یقیناً اس میں انسان کی کوئی قابلیت نہیں، مگر اللہ نے پھر بھی اسے چنا. اب یہ جو دین کا راستہ ہے، جس میں سیکھنا بھی ہے، جس میں سکھانا بھی ہے. آپ ایک لیول پہ سیکھ رہے ہیں، میں ایک لیول پہ سکھا رہی ہوں. لہٰذا یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ بہت مشکل ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے آگے مشکلات بڑھتی جائیں گی، پہلے بھی مشکلات تھیں، اب آگے بھی بڑھتی جائیں گی. کہ اب پہلے کیا تھا؟ قوم کو آزاد کرانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگلا سٹیج کیا گیا؟ قوم ان کی باغی نکل رہی ہے، قوم ان کی نافرمانی کر رہی ہے، قوم ان کو ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے. تو اب یہ ان کی مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں. تو یہ جو دین کا راستہ ہے، یہ بہت ہی مشکل راستہ ہے. اس میں بہت زیادہ آزمائشیں ہیں. اور جب اس راستے پہ لوگ آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ شروع میں تو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بڑا مورال ہوتا ہے، بڑا آپ کہنے پمپ اپ ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے رکاوٹیں اللہ تعالیٰ بیچ میں ڈالتے ہیں انسان کی آزمائش کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یا پاز دے دوں، یا یوں کروں. تھوڑا سا کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب بھی اس راستے میں آزمائشیں آئی جائیں تو انسان اپنے آپ کو یہ سوچ کر اپلفٹ کرے کہ یا اللہ، یہ جو آزمائش میری زندگی میں آئی ہے، یہ آپ کے راستے میں آئی ہے، تو لہٰذا میں اس سے راضی ہوں. یہ آزمائش آپ کے راستے میں آئی ہے، آپ کا کام کرتے ہوئے آئی ہے، آپ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے یہ آزمائش آئی ہے، تو لہٰذا میں اس آزمائش سے راضی ہوں. اور دین کے کام کے ایک ایک مرحلے کو آنر سمجھا جائے، کیونکہ یہی مرحلے پیغمبروں کے اندر بھی، پیغمبروں کے مرحلات میں بھی آئے. پیغمبروں نے جب دین کا کام کیا تو ان میں بھی مشکلات آئیں. آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں، سیکھنے کی صورت میں، سکھانے کی صورت میں. اس میں ہر طرح کے مرحلے ہیں، اور آزمائشیں، مشکلات، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. ہر مشکل ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ چھوڑ دو، ابھی فی الحال کے لیے چھوڑ دو، بعد میں کر لینا. لیکن میں یہ سمجھوں گی کہ یا اللہ، یہ آزمائشیں تو آپ کے راستے میں آ رہی ہیں، لہٰذا میں ان آزمائشوں سے راضی ہوں. اور میں بالکل ویسا ہی ایمان شو کروں گی. ہمیں اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے جس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان شو کیا، جس طرح حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان شو کیا، جس طرح صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان شو کیا. اور میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گی. یا اللہ، میں آپ سے راضی ہوں اور میں اس راستے پر قائم اور دائم رہوں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس راستے میں، اس راستے کو ہم نے چناؤ کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس سے جوڑا ہے، تو اس کی آزمائشوں کی حقیقت کو ہم سمجھیں. کیسا نہیں ہے کہ ہماری لائف کوئی بیڈ آف روزز بن جائے گی، بلکہ اس میں آزمائشیں آئیں گی. لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ شکر گزار بننا ہے، اور مسلسل اپنے جو سفر کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت دیکھ لیجیے، آیت نمبر 145.
वकतबना और हमने लिख दी लहू उन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मिनल अलवाही तख्तियों फिल अलवाही तख्तियों में मिया कुल्ली शैइन हर चीज मौइज़तन व तफसीलन लिकुल्ली शैइन, इसमें नसीहत भी थी और इसमें तफसील भी थी हर चीज की। फखुदहा तो तुम पकड़ ले इसको बिकुव्वतिन कुव्वत के साथ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वअमुर कौमका और अब हुक्म दे अपनी कौम को, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, इसको नंबर 2 लिख लीजिए। पहला हुक्म क्या आया, तो उसको पकड़ ले कुव्वत के साथ। दूसरा हुक्म क्या आया, तू हुक्म दे इसके जरिए अपनी कौम को। तीसरा हुक्म क्या आ रहा है, याखुदू बिअहसनिहा और तू पकड़ ले इसकी अच्छी बातों को, ये तीसरा हुक्म है। सऊरीकुम अनकरीब में दिखाऊंगा तुम्हें दारल फासिकीन फासिकों का घर। तो लिहाजा अब इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी थी वो तख्तियों की सूरत में दी थी। तख्तियों की सूरत में अल्लाह ताला ने तौरात दी और उस तौरात में क्या था, दीनी अहकामात भी थे, नेकी का हुक्म भी था, बुराई से रोकने की तरगीब भी थी। तो तख्तियों की सूरत में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। अब क्या हुआ, हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील उन पर लिख दी। तुम इनको पूरी ताकत के साथ पकड़ लो। पहला हुक्म जो अल्लाह ताला ने किताब को नाजिल करने के बाद दिया वो ये कि तुम इनको पूरी कुव्वत के साथ पकड़ लो। पूरी कुव्वत के साथ पकड़ने में ही हमारी हमारी इस्लाह है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है जिसको आज हमें इंशाल्लाह सीखना कि किताब को कुव्वत के साथ पकड़ने से क्या मुराद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लिहाजा हम लोग बात यही कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात तख्तियों की सूरत में दी और तौरात जब दी तो अल्लाह ताला ने 3 अहकामात दिए और यही अहकामात उन तमाम उम्मतों के लिए है जिनके पास अल्लाह ताला ने किताब उतारी। अहकामात में पहला हुक्म ये था कि इस किताब को मजबूती के साथ पकड़ लो। तो मजबूती के साथ पकड़ने का मतलब ये है कि इस किताब को बहुत शौक के साथ पकड़ लो, इसको गफलत के साथ ना पकड़ना। इसके जो है इसके अंदर इसके जो इसके अहकामात के मुताबिक अमल के अज़म को अपने दिल में रखना, यानी जो अहकामात मेरे पास आते जाएंगे, या रब मेरा ये अज़म है, मेरा ये वादा है कि मैं इन अहकामात पर अमल करती चलती जाऊंगी। तो अमूमन क्या होता है कि हम किन मौक़ों में किताब को मजबूती से पकड़ते हैं, ये समझना ये एक सवाल है। इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपनी राय शेयर करें कि किन मौक़ों में, ठीक है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब थोड़ा एक एक पॉइंट बताएं बजाय इसके कि कोई एक सारे पॉइंट्स बताए, ताकि ये सबको सोचने का मौका मिले। सवाल ये है कि किन मौक़ों में हम किताब को मजबूती से थामते हैं, कोई बता सकता है? कोई एक मौका, कोई आपका अपना एक्सपीरियंस हो। जी जी फुबो, आप बताना चाह रही हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही बताना चाहती हूँ कि बच्चे तो हम बहुत कम ही पकड़ते हैं कोई मौके के ऊपर। कोई भी अमल करना हो तो हम, हाँ जी, कुरान से तो कोई राय लेते ही नहीं है ना। हाँ, जहाँ पर कोई सवाल हो, जैसे कल भी बात हुई थी कि बेटी जा रही हो तो उसको वैसे तो हम सिखाने की कोशिश नहीं करते, तो शादी कर रहे हूँ तो उसके सर पर रख के ना उस वक्त बड़ी मजबूती से पकड़ रहे होते हैं। एक ये है, और आपकी तरफ दूसरा, से एक पॉइंट, आपकी तरफ से ये पॉइंट मुझे मिला है कि जो बेटी की जब शादी होती है तो उसके साथ हम लेते हैं। इसके अलावा कोई और बताए, बहुत से मौके हैं, आपका अपना मुशाहिदा है। गम की सूरत में, ठीक है, और इसके अलावा, इसके अलावा जो है फौतगी की सूरत में, यानी कि हम लोग जो है वो जब कोई मुर्दा फौत होता है उसके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा, हाँ, जी उसके जी अलावा ये होता है कि सॉरी, ये मैं ये बताना पड़ रहा है, या जी फिर जी कोई कसम उठानी हो तो हम लोग फौरन से कहते हैं कि कुरान को बहुत हल्की चीज समझते, मुझे कुरान की कसम, बिल्कुल, जो बहुत गलत है यहाँ पे। हाँ ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। कुरान हाँ की जी। कसम उठाते हुए, कसम के वक्त जब हम कुरान को उठा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और बताना चाहे? जी बाजी मदीहा, आप कुछ बताना चाह रही थी। मुर्दे के पास, अभी आपने लिखना है अपने पास, ठीक है, मुर्दे के पास
چلیں جی، تو لہٰذا اب بھی کچھ احکامات ہیں، یعنی کہ دم کرنے کے لیے، گھر میں برکت کرنے کے لیے ہم فوراً جو ہے، یعنی ہم عموماً ہوتا ہے جب ہم کوئی نیا گھر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم، آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یعنی کہ اس وقت ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے. اس کے علاوہ دم کرتے ہوئے ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے، پریشانیوں مشکلات میں قرآن کی یاد آتی ہے، قسم اٹھاتے ہوئے قرآن کی یاد آتی ہے. پھر اسی طرح رخصتی کے وقت عورت کے اوپر جو ہے وہ رکھنے کے لیے یاد آتی ہے. باقی پورا ایونٹ اللہ کی نافرمانی میں گزرا، مگر وہ ایک خاص ایونٹ تھا جب قرآن کی یاد آئی کہ اب قرآن کو بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی برکت کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ برکت کی بارش ہو جائے. تو لیکن حقیقی حکم یہ ہے کہ زندگی میں پریشانیوں میں تو آٹومیٹکلی انسان رب کو پکارنے لگتا ہے، اور یہ تو کفار بھی کرتے ہیں. کفار کیا کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی کہ اگر تم سمندر کے درمیان میں، تمہاری اگر مثال کے طور پر سمندر میں چل رہی ہے کشتی، اور درمیان میں آگے کشتی جو ہے رک جاتی ہے، کشتی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کفار، اس کافر کے پاس کوئی اپنا بت تو ہے نہیں کہ وہ کریٹ کر کے اس سے مانگنا شروع کر دے، تب وہ واحد صرف اور صرف اللہ کو پکارے گا. تو یہ تو کافر کی بھی روش ہے کہ وہ مشکل میں تو اللہ ہی کے پاس جاتا ہے، اور کتاب ہی کے، یا پھر جو ہے وہ اگر ہمیں تو ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمیں کتاب سے رجوع کرنا ہوتا ہے. لیکن حقیقی جو شکر ہے، حقیقی کتاب کو پکڑنا یہ ہے کہ اچھے حالات میں قرآن سے جڑا جائے، اچھے حالات میں قرآن پر عمل کیا جائے، اچھے حالات میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو، بے شمار لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن کی تفسیر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو قرآن سے تعلق اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق بناتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق کتاب کو لیتا ہے. ہر انسان، جس انسان کا جتنا شوق ہوگا، جس انسان کے اندر جتنا جذبہ ہوگا، جتنا اس کے اندر ارادے کی پختگی ہوگی، وہ اس کے مطابق ہی قرآن سے حصہ لے گا. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت آگے بڑھ کے قرآن کو لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو لینے کے سلسلے میں پیچھے ہی پیچھے رہتے ہیں. اس کی مثال ہم بطور اسٹوڈنٹ ویسے لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہوئے وہ ہر چیز اس کی سیکھیں گے، وہ اس کی صورتوں کو، چھوٹی صورتوں کو حفظ بھی کریں گے، اس کے ترجمے کو بھی یاد کریں گے، اس کی تجوید کو سیکھیں گے، اپنے تلفظ کو درست کریں گے، اپنے عمل کا جائزہ لیں گے، پھر اس کو ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں گے کہ میں اپنی نسل کے لیے اس کو سیو کر جاؤں. اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے، اور بالکل ایک سستی اور کاہلی اور پیچھے اور اصل عمل میں غفلت ہوگی. تو لہٰذا اس سے کیا پتا چلا کہ کچھ لوگ اس کو آگے بڑھ کے لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پیچھے پیچھے رہ کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں پیچھے ہونا دیکھا، پیچھے رہنا دیکھا، یعنی ڈھیل دیکھی، سستی دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ، آگے آؤ، میری ابتدا کرو، اور جو تمہارے بعد آئیں گے وہ تمہاری ابتدا کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دے گا. تو گویا اس میں آپ ایک پریکٹیکل مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک انسان پیچھے پیچھے رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر پیچھے کر دے گا. کہ جیسے اگر پیچھے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے لیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کچھ عرصے کے لیے اگر آپ کلاس میں نہیں آتے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مہینے کے لیے کلاس میں آنے نہیں دیتا. اور اس کی مثال ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ ایک بندہ ہے جو آ رہا ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کا پیٹرن ایسا ہے. پیٹرن کیا ہے کہ ایک ویک میں آئے گا کلاس میں، اگلے ویک میں نہیں آئے گا، ایک ویک میں آئے گا، اگلے ویک میں آئے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت عرصے کے لیے پیچھے کر دیتا ہے. پھر اس کو کوئی موٹیویشن ملتی ہے، کوئی غم کی صورت میں یا پریشانی کی صورت میں یا کوئی بھی موٹیویشن، پھر وہ قرآن سے رجوع کرتا ہے. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ پیچھے ہوا تو اللہ نے پیچھے کر دیا. اسی طرح نمازوں کے سلسلے میں ہم کیا ہوتے ہیں، اگر ہم شروع میں نوافل چھوڑیں گے، جیسے اگر اور عموماً یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے اندر سنتیں بھی ہیں، فرض بھی ہیں، نفل بھی ہیں، تو ہم پہلے تو ہم کیا کریں گے، پہلے تو ہم بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں گے. کتنے لوگ ہیں کہ گھر کے سارے کام وہ کریں گے. اب یہ پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے اور شاید یہ بڑا ہی کرٹیکل ہے، بڑا ہی انٹینس پوائنٹ ہے کہ ہم سارے گھر کے کام کھڑے ہو کے کریں گے، دوڑ دوڑ کر کے کریں گے، آگے آئیں گے، پیچھے جائیں گے. لیکن جب نماز کا ٹائم ہے تو میرے گھٹنوں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا، مجھ سے رکوع نہیں ہوتا. حالانکہ
سجدے میں ہی علاج ہے. اور ریسرچز پروف کر رہی ہیں کہ سجدے میں ہی مائگرین کا علاج. اب یقین کریں ایک دور میں مجھے سر میں درد شروع ہو گیا تو میں نے سجدے کو تھوڑا لمبا کیا اور میری وہ پرابلم سالو ہوگی. میں نے فاطمہ کے ساتھ ایشو تھا, میں نے اس کو بھی بتایا, اور یقیناً اس میں علاج ہے. مائگرین کا علاج جو ہے وہ سجدے میں ہے. اس کے علاوہ کمر کا علاج سجدے میں ہے. کمر کا علاج رکوع کے پوسچر میں ہے. ہمارا رکوع کا پوسچر غلط ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں مجھ سے زیادہ رائٹ اینگل میں جھکا نہیں جاتا, میں ہلکا سا جھک لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا ہمارا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہی نہیں, فوراً نماز میں ہم پہلے بیٹھ جائیں گے, یا صوفے پہ یا چیئر پہ بیٹھ جائیں گے, یا ہم زمین پہ بیٹھ جائیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ہم فرض بھی بیٹھ کر پڑھنا شروع ہو جائیں گے. حالانکہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی, یہ بات ہمارے لیے طے ہے, لیکن ہم اس کے باوجود فرض نماز میں بیٹھ کے پڑھیں گے. نہیں کھڑا ہوا جا رہا, کیا کروں, نہیں کھڑا ہوا جا رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ نفل چھوٹیں گے, نفلوں کے بعد سنتیں چھوٹیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ فرض جو ہے نماز کے وہ بھی بوجھل ہونے لگیں گے. تو یقیناً اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, وہی اللہ تعالیٰ کا قانون کہ جب کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی پیچھے کر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس میں یہ اس لیے ہے, یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب پیچھے پیچھے ہونے لگتا ہے تو اسے مسلسل پیچھے کر دیا جاتا ہے, کیونکہ انسان کی ڈیزگنیشن ایسی, انسان کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا, انسان کی نیچر ایسی ہے کہ جن چیزوں میں اگر وہ جدوجہد کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, اپنے آپ کو آگے لا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے مزید اپلفٹ کرتا ہے. اور اگر ایک انسان مسلسل پیچھے رہ رہا ہے, کاہلی ہے, سستی ہے, ٹھلکڑ ہے, لاپرواہی ہے, کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے بھول جائے گا, اس طرح سے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, وہ شوق نہیں ہے, وہ تڑپ نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ چیز ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دین کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, دنیا کے حوالے سے نہیں, دین کے حوالے سے جو چیز اللہ تعالیٰ کو چاہیے, جو جذبہ, جو ہمت, جو حوصلہ, جو صبر, جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے, وہ صبر, وہ جو حوصلہ, وہ جگر اس میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اسے پیچھے کر دیتا ہے. اور لحاظ اس کے میں نے آپ کے ساتھ 2 مثالیں شیئر کی, ایک کلاس کے اندر آنے کی, ایک آپ سے میں نے نماز کی شیئر کی. تو اسی لیے یہاں پر انسان کو ایک قانون بتایا گیا. کیا قانون بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کل میں نے نمازیں صحیح نہیں پڑھی, کل نمازوں میں خشوع نہیں تھا, ذکر اس طرح سے نہیں کر پائی, بہت بزی روٹین تھی, تو آج کو کل سے بہتر بنانا ہے. اگر میں یہ عزم کروں گی کہ آج میں نے اپنے دن کو بہتر بنانا ہے, تو کیا ہوگا کہ میرے اندر ایک جدوجہد کی کیفیت طاری ہوگی. آج جو ویکنیسز رہ گئی وہ میں کل امپروو کروں گی. آج میری زبان سے غیبت ہوگی تو میں کل کوشش کروں گی کہ میں غیبت نہ کروں. آج اگر میں نے نفل نہیں پڑھے تو میں کل کوشش کروں گی میں نفل پڑھوں. آج میں نے روزہ نہیں رکھا تو میں نیکسٹ ویک کوشش کروں گی میں روزہ رکھوں. مثال کے طور پر ایک ویک میں آپ کو منڈیز اور تھرسڈیز کے روزے رکھنے چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار ہے, نبی اسلام کی امتی ہونے کا حق ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر منڈیز اور تھرسڈیز کے نہیں رکھ پاتے تو جسٹ ایک روزہ تو ایٹ لیسٹ ہم رکھ سکتے ہیں نا. تو لہٰذا اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ منڈیز اور تھرسڈیز میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں روزے کی حالت جب میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اب اگر ایک انسان نے ایک ویک میں نہیں رکھ پایا ڈیو ٹو اینی ریزن, وہ نہیں اٹھ پایا, ویکنیس تھی, کمزوری تھی, اب وہ یہی ارادہ کرے گا کہ نیکسٹ ویک تو میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے, نہیں رکھ پایا نیکسٹ ویک تو میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے. یعنی کیا سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اپنے کل کو بہتر بنانے کی جدوجہد میں, لیکن اور لہٰذا یہی انسان ہے جو کامیاب ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا, جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری روٹین میں مونوٹنی بہت زیادہ ہے. ہمارا جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی, جیسے ڈھیلے ڈھیلے رینگتے ہوئے ہم عبادات کی طرف کل جاتے تھے, آج بھی ہم ویسے ہی رینگتے جا رہے ہیں, کوئی چینج نہیں آ رہا. جس طرح ہماری روٹینز میں کوئی چینج نہیں ہے, ویسے ہی عبادات کے اندر جو پاتھ ہے جس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے. تو لہٰذا یہ وہ انسان ہے کہ جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے, جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ایک سبق ہے جو سیکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے دل میں یہ عزم رکھنا ہے کہ یا اللہ آج آپ نے مجھے آج ایک نیا دن دیا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے موت کے بعد مجھے زندہ کیا,
تو لہٰذا یا اللہ آج میرا عزم ہے کہ آج کا میرا دن کل سے بہتر ہوگا. اور یقین کریں کہ بعض اوقات صبح میں ارادہ تو کرتی ہوں کہ اللہ آج کا دن میرا کل سے بہتر ہوگا، لیکن پھر کوئی ہوتا ہے، کوئی ویکنیس ہو جاتی، نہیں آپ کر پاتے اس طرح، تو پھر اگلے دن دوبارہ عزم کریں. ایٹ لیسٹ اس عزم کا ایسنس، ایک ٹیسٹ یہ ڈیولپ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ ایک فیل ضرور ڈیولپ ہو جائے گی کہ مجھے آج کچھ کرنا ہے. لیکن اگر یہ فیل، یہ عزم ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر رہے تو ہماری زندگی میں مونوٹنی آئے گی، ہماری زندگی ایک جیسی رہے گی، ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا. جب ہمارے اپنے اندر چینج نہیں آ رہا، ہمارے اندر اپنے اندر امپروومنٹ نہیں آ رہی، تو ہم کبھی بھی سوسائٹی کے لیے چنے نہیں جا سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا رسالت کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے. اور جس طرح اگر اللہ آج کسی کو چنتا ہے داعی دعوت کے لیے، داعی دین کے طور پر چنتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنایا جائے. تو لکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنے، تو مجھے ہر آج کے دن کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانا ہے، کوشش کرنی ہے. کل جو ہو گیا، کل جو غلطی ہوئی وہ آج نہیں کرنی، کل کمی رہی تو آج اس کو پورا کرنا ہے. یہ جو ایک رویہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو یقین کریں اس انسان کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. یہ دنیاوی معاملات میں نہیں، یہ صرف دینوی معاملات میں نہیں، یہ بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا دنیا یہ اس لیے ہے کہ آپ ہر دن کوشش کر رہے ہیں کہ میرا کل سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا آرام کی جگہ تو ہے ہی نہیں. دنیا تو مسلسل کوشش کی جگہ ہے، مسلسل آپ کو جدوجہد کرنی ہے، اپنے اوپر صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، اور پھر اپنے آپ کی محنت کرنی ہے. اور اسی محنت، اسی اسٹرگل کا تو امتحان ہو رہا ہے کہ کس کی اسٹرگل کس دوسرے انسان کی اسٹرگل سے زیادہ ہے. اور قیامت کے دن جو درجات ہوں گے وہ اسی لیے تو ہوں گے کہ ایک انسان کی اسٹرگل زیادہ تھی اور دوسرے کی بالکل نہیں تھی، تو لہٰذا ان درجات میں وہ فرق نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہماری محنتوں کو، ہماری جدوجہدوں کو، ہماری اسٹرگلس کو دیکھ رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کون کتنی محنت کر رہا ہے، کون کتنی اسٹرگل کر رہا ہے، کون کتنے موقعوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، کون اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، کون آگے آگے آ رہا ہے اور کون پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اب یہ بات بھی اپنے جو آپ کہہ لیں کہ سیلف انالیسس کے لیے لکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت، میری کوشش، میری جدوجہد کا امتحان لے رہا ہے کہ میں دین کے معاملے میں آگے آگے پیش ہو رہی ہوں یا میں دین کے معاملے میں پیچھے پیچھے رہ رہی ہوں. اور اگر تو میرے اندر پیچھے پیچھے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے. مجھے آج یہ عزم کرنا ہے کہ میرا آج گزرے ہوئے کل دنوں سے بہتر ہوگا. اور اگر تم مجھے ہر دن مواقع مل رہے ہیں، میں آگے آگے بڑھ رہی ہوں، یقیناً یہ رب کی رضا کی علامت ہے. ہم جج کر سکتے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں جج کروں میں دین کے معاملے میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں یا آگے آگے جا رہی ہوں. اچھا میں یہ نوٹس کر رہی ہوں کہ میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں، تو گویا اس کی علامت کیا ہے کہ رب مجھ سے ناراض، رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی ریزولوشنز لانے کی ضرورت ہے جو گزرے ہوئے کل کے دنوں میں نہیں تھی، تاکہ میری اصلاح کا دروازہ کھلے. اور وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے. اور اگر تو میں آگے آگے بڑھ رہی ہوں، میرا شوق بڑھ رہا ہے، میرا جذبہ بڑھ رہا ہے، میرا دل کھل رہا ہے، میری عقل وسیع ہو رہی ہے، میرا رشد وسیع ہو رہا ہے، میری حکمت بڑھ رہی ہے، تو یہ رب کی رضا کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کوشش کر رہی ہوں. اور آپ یقین کریں وہی انسان خود کو آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا جو انسان کوشش کر رہا ہے. جس انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل پیچھے پیچھے ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوشش کی کمی ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. اس دعا کو پڑھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے یہ دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اب یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ مجھے ہم یعنی کہ غم سے اور حزن سے بچا، یعنی دوسروں کے غم سے، یعنی کہ ٹینشن، ڈپریشن اور اینزائٹی سے بچا. اور واعوذ بک من العجز والکسل، عاجزی کا مطلب عاجزی یعنی لاچارگی، ہیلپلیسنس، کہ میں ایسے حالت میں آ جاؤں کہ میری کوئی مدد نہیں کر پا رہا. تو لہٰذا عجزی سے، میں بیچارگی سے پناہ مانگتی ہوں، اور کسلی میں سستی سے پناہ مانگتی ہوں، کہ جو سستی ہے یہ انسان کو زنگ لگاتی ہے اور الٹیمیٹلی انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے.
اور میں پناہ مانگتی ہوں جبنی والبخلی، میں پناہ مانگتی ہوں بزدلی سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں بخل سے۔ بزدلی کیا ہے؟ لیک آف کانفیڈینس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں باقی سب کام کر لوں گی، مجھ سے بولا نہیں جاتا، میرے سے جو ہے اگر کسی کو کہا جائے نا کہ آپ یا تلاوت کر دیں، نہیں تلاوت نہیں ہوتی، نعت کر دیں، وہ بھی نہیں ہوتی، کانفیڈینس نہیں ہے، کچھ بول دیں، نہیں وہ بھی نہیں ہوتا، اچھا کچھ بول ہی دیں، کچھ بتا ہی دیں، نہیں وہ بھی نہیں ہوتا، مجھ سے بولا نہیں جاتا، میرے اندر کانفیڈینس نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بزدلی کی علامت ہے، بزدلی انسان کے اندر زنگ لگاتی ہے، لہٰذا بزدلی سے پناہ مانگی گئی، والجبنی والبخلی واعوذ بک من غلبۃ الدین، لوگوں کے دباؤ سے میں پناہ مانگتی ہوں، وقہر الرجال، اور میں لوگوں کے تسلط اور قرض کے غلبے سے پناہ مانگتی ہوں۔ قرض کا جو غلبہ ہے وہ بھی انسان کو زنگ لگاتا ہے، لوگوں کا تسلط بھی انسان کو زنگ لگاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جس میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، بے چارگی ہے، سستی ہے، بزدلی ہے، کنجوسی ہے، قرض کا غلبہ ہے اور لوگوں کا تسلط ہے، ان تمام 6-7 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم یہ دعا صبح اور شام کے اذکار میں شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دعا جب آپ پڑھتے رہیں گے، اپنے پاس لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گی اس کو میں بھیج بھی دوں۔ تو لہٰذا اب سب سے پہلی بات کیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو، یعنی جب کتاب تمہارے پاس آ گئی تو اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بھی حکم دو اور اس کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کرو۔ اچھے اچھے احکامات کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں جو احکامات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، یا کتاب میں جو آیتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک ہے محکمات، اب یہ آپ کا تھوڑا اکیڈمک پوائنٹ ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے کہ ایک ہوتے ہیں احکامات اور ایک ہوتے ہیں متشابہات۔ اب جو انسان متشابہات کے پیچھے جلے گا، ان کو ٹٹولنے کی کوشش کرے گا، ان کی گہرائی میں جائے گا، ان میں لاجسٹکس تلاش کرے گا، تو یہ انسان گمراہی میں جائے گا، کیونکہ آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی اللہ کے ہاتھ کو، اللہ کی کرسی کو، اور اس طرح کی جتنی بھی متشابہات ہیں۔ لیکن محکمات کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے اوپر عمل، تو لہٰذا اس کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کرو، یعنی اس سے مراد ہے محکمات پر عمل کرو۔ اور اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھا دیا جائے گا، یعنی فرعون اور ان کے ساتھیوں کا مقام اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیجیے 146 جی، سأصرف عن آیاتی، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے، الذین یتکبرون۔ اب یہاں پر سأصرف کو انڈر لائن کر دیجئے یا انسرکل کر دیجئے، کن کو پھیرا جائے گا؟ آیت میں آ رہے الذین یتکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، یتکبرون کو انڈر لائن کر لیجئے، فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیاتی، ہر نشانی کو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا، اس کے ساتھ، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، اس کے اندر رشد کو انڈر لائن کر لیجئے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ رشد ہے کیا، اور رشد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے، وہ دعا بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ لا یتخذوہ، نہ بنائیں گے اسے، سبیلا، اپنے لیے راستہ، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھیں گے، سبیل الغی، سبیل الغی سے مراد ہے گمراہی کا راستہ، یتخذوہ، تو بنا لیں گے اسے اپنے لیے، سبیلا، راستہ، ذالک، یہ بانہم، اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے، کذبوا، چھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، کذبوا بآیاتنا کو انڈر لائن کر لیجئے، وکانوا عنہا غافلین، اور تھے وہ اس سے غافل، غافلین کو بھی انڈر لائن کر دیجئے۔ تو گویا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جن میں یہ سکت کی ختم کر دی، یا وہ آیات کو سمجھنے سے محروم ہو گئے، ان کے جرائم کیا تھے؟ یہاں پہ 3 جرائم اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں۔ یہ وہ 3 جرائم ہیں جو انسان کو زنگ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دین کی سمجھ سے محروم رہتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ آنے لگے گی۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکامات سے برگشتہ رکھوں گا، یعنی دور رکھوں گا، جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ دنیا میں تکبر کرنے سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 لکھ لیجئے، حق کا انکار، نمبر 2 دوسروں کو حقیر جاننا۔ اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا کھانا، اچھا پینا تکبر نہیں ہے، نہ یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے، نہ یہ دین کی ایسنس کے خلاف ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے
تو نظر آنا چاہیے، اچھا پہنا جائے، اچھا کھایا جائے، اچھا پیا جائے، اور دوسروں کو بھی پہنایا جائے، دوسروں کو بھی کھلایا جائے، دوسروں کو بھی پلایا جائے۔ لیکن تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جائے، چاہے وہ قولی ہے جو کہ ہم نہیں کرتے، چاہے وہ عملی ہے۔ عملی انکار میں ہم سب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے شریک ہیں، تو لہٰذا تکبر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار۔ دوسری کیا چیز؟ دوسروں کو حقیر جاننا اور خود کو ان سے بہتر سمجھنا، اپنی تعریفیں کرتے رہنا، خود پسندی اور تعریف کی خواہش، میرے اندر اللہ نے بہت ٹیلنٹ رکھا، میں تو بہت اچھا بولتی ہوں، میرے اندر تو بڑی حکمت ہے، میرے اندر تو فیصلہ لینے کی بڑی پاور ہے، مجھے تو بہت جلدی سب سمجھ آنے لگتا ہے، میری اولاد بہت زیادہ، میری جاب سب سے بہتر، میں تو فلاں، یہ میں تو جو ہے وہ مجھے تو اللہ نے بہت رزق دے رکھا، میرا گھر سب سے اعلیٰ۔ تو لہٰذا یہ جو سب چیزیں ہیں نا، کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود پسندی اور خود کو سب سے اعلیٰ سمجھنا، اور پھر یہی خواہش رکھنا کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے، میری ہمیشہ سے تعریفیں ہوں، اور پھر جو ہے وہ مطلب مجھے جو ہے نا ہر جگہ ایک مقام ملنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو بہت زیادہ پروٹوکول لینے کا شوق ہوتا ہے، اسپیشلی دین کا کام کرنے والوں کو اس میں یہ جو شوق ہوتا ہے وہ بڑھنے لگتا ہے کہ مجھے جو ہے میری عزت کی جائے، مجھے سیٹ پہ بٹھایا جائے، مجھے پانی پلایا جائے، مجھے تحفے تحائف دیے جائیں، مجھے عزت دی جائے، مجھے آپ کر کے بلایا جائے۔ یہ جو جتنی بھی چیزیں یہ سب جو ہے وہ تکبر میں آتی ہیں، اور ایسے خود پسندی سے، ایسے کبر سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکبر، یہ دعا ہے۔ بس باقی ورڈز تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کبر کو یاد رکھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الکبر، یا اللہ میں کبر سے پناہ مانگتی ہوں۔ اور یہ دعا ہر نماز میں مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے دل کے اندر آپ کہہ لیں کہ اگر باقی فلت بھی موجود ہے، باقی گندگیاں بھی موجود ہیں، تو ان کے اندر جو اگر ریشو نکالا جائے تو کبر کا ریشو سب سے زیادہ ہوگا، اور یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کبر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کبر کرنے والوں کو، چاہے وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کبھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، انہوں نے پھر بھی کبر کیا، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی، اب ان کی حالت کیا ہے، جو تکبر کرنے والے ان کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو تب بھی وہ ان پر عمل نہیں کریں گے۔ یعنی ان کو جہاں سامنے آپ جتنا مرضی لیکچرز جھاڑ لیں، یہ کریں گے تو اپنی مرضی ہی کریں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ ہدایت کے راستے کو کہا گیا ہے سبیل الرشد۔ سبیل الرشد کو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا تھا، تو جو رشد ہے یہ کہتے ہیں کام کی درستگی کو، ہر کام کو بہت ایکسلنٹ لیول پہ کرنا، یہ بہت بہترین پلاننگ، جن لوگوں کے اندر بہت بہترین پلاننگ کی کوالٹی ہوتی ہے، پلاننگ بڑی اچھی کرتے ہیں، ایونٹس کو مینج بڑا اچھا کرتے ہیں، ان کے اندر رشد زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھداری، حکمت، دانائی، قوت فیصلہ، یہ سب کس میں ہے؟ رشد میں آتا ہے۔ اور رشد کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی واعوذ بک اللہم الہمنی رشدی واعوذنی من شر نفسی، یا اللہ مجھے رشد دے اور مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا۔ اب یہاں پر رشد کو نفس کے شر سے ریلیٹ کر دیا گیا، کیونکہ جس انسان کی نفسانی خواہشات غالب ہوتی ہیں اس میں رشد نہیں آتا۔ رشد انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو اللہ کی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہم الہمنی رشدی واعوذنی من شر نفسی، یا اللہ مجھے رشد دے، مجھے حکمت، دانائی، سمجھداری، پلاننگ سکلز، قوت فیصلہ عطا فرما، اور پھر مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا۔ تو اگر عربک میں نہیں آتی تو اردو میں لازمی مانگنی چاہیے، بڑی اہم دعا ہے جو انسان کی سلیم عقل کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ اور اگر لوگوں کا، اب جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں میں مشورہ دینے کی صفت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی اگر مشورے پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کا خسارہ ہی ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جو مشورہ دینے کی صفت ہے، یہ رشد ہوگا تو اچھا مشورہ دینے کی صفت ہوگی، پلاننگ سے اچھی ہوں گی، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا بات کرنی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دائی ہے،
वो एक ही स्ट्रैटेजी को हर तरह के स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ लोगों के साथ आप जरा सा नरमी करेंगे वो आपकी तरफ आने लगेंगे, कुछ के साथ थोड़ा सा आपको और रवैया करना पड़ेगा, कुछ के साथ और रवैया। फिर इसी तरह क्या बात किसके सामने करनी है, किस लहजे में करनी है, किस तरह करनी है और कब करनी है, और कब करनी, ये सब चीजें किस में आती हैं, रुश्त में आती हैं, ये हिकमत में आती हैं। और ये तभी होती है जब अल्लाह देता है। वरना क्या होता है, हम बात कर देते हैं, लोग हमसे दूर हो जाते हैं, लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, और कोई शख्स भी हमारी मजलिस में बैठने के लिए तैयार नहीं होता। तो लिहाजा ये जो हिकमत है, ये हम दीन पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वअइज़ुनी मिन शर्रि नफ्सी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इनको हिदायत का रास्ता देखेंगे तो ये उस रास्ते पर अमल नहीं करेंगे, हाँ अगर गुमराही का रास्ता ये देखेंगे तो फौरन उससे अपना लेंगे। तो यानी इनकी मोटिवेशन ही नहीं है। जहाँ कहीं नेकी का काम देखेंगे उसमें दाखिल नहीं होंगे, वहां खामोश हो जाएंगे। लेकिन जहाँ कहीं बुराई की बात हो रही होगी तो वहां बहुत पेश पेश होंगे, बड़ा बेहतरीन बोलेंगे, अपनी जो टैलेंट्स उनको दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसकी वजह ये है, ये इस सबब से है कि उन्होंने बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयात को छुटलाया, व कानू अन्हा गाफिलीन, और वो उनसे गाफिल हैं। तो आम तौर पर अगर आप देखें कि कौन से लोग हैं जो दीन से दूर रहते हैं, नंबर एक वो लोग जो आयात को छुटलाते हैं यानी तकब्बुर करते हैं, और दूसरा वो लोग जो गाफिल हैं, दीन पढ़ने का कोई शौक ही नहीं है, कोई जज्बा ही नहीं है, दिल ही नहीं करता, वो मोटिवेशन ही खत्म हो गई है। तो लिहाजा ऐसे लोगों के अंदर दीन की समझ आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा मुतकब्बिर लोग, इसके बरक्स वो लोग जो फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आप उनको थोड़ा सा बताओ वो फौरन कहेंगे समय आना व आता आना। और यकीन करें मैंने ज़ाती तौर पर, मैं बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैंने जब समझाया, अपनी यूनिवर्सिटी की बात है, तो जब उनको कभी समझाया जाता है, हालांकि वो बिल्कुल भी प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन जब आप उनको बताते हैं तो फौरन इकरार करते हैं कि हाँ वाकई ये बात ठीक है। और कुछ लोगों को आप बताओ तो उल्टा वो नाराज हो जाते हैं। तो जो मुतकब्बिर शख्स है उसको दीन की बात समझ नहीं आती, बल्कि वो दीन से दूर रहता है। उसके बरक्स जो फ्लेक्सिबल है, जो नरम है, जिसके अंदर जज्बा है, जिसमें लगन है दीन को सीखने सिखाने की, उसके अंदर आप ये चीज ज्यादा देखेंगे, दीन की समझ। आगे देख लीजिए आयत नंबर 147, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरह हबितत अअमालुहुम हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़यामत के दिन पेश आने को छुटलाया, आयतों को छुटलाया किस तरह जाता है, कौली लिहाज से और अमली लिहाज से। बात हो गई। अभी हम बात करते हैं क़यामत के दिन को छुटलाना। क़यामत के दिन को छुटलाने से मुराद है कि एट सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन आपको गुनाह करते हुए ये यकीन नहीं होता कि मुझे इस गुनाह का जो बदला है वो क़यामत के रोज पेश होगा। तो जब ये यकीन नहीं होता गुनाह करते हुए, तो गोया उस इंसान का जो आखिरत पर ईमान है वो हिला हुआ है, वो शेकी हुआ है। तो ये जो आखिरत की जो मुलाकात का डर है ना, ये इतना जबरदस्त मोटिव है कि जो आपको हर दम अलर्ट रखता है, आपको गलती के बाद फौरन रुजू करने की तरफ लाता है। आप देखिए कुछ लोग होते हैं वो जरा सी गलत बात कर देंगे, फौरन उनका जो जमीर है वो जाग जाएगा, दिल में बेचैनी शुरू हो जाएगी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, अच्छा मैंने ऐसा कहा था, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आखिरत का जो खौफ है, मुलाकात का जो डर है वो गालिब है कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। तो ये जो आखिरत का खौफ है ये बहुत बड़ा मोटिव है जो आपको गलती के बाद रुजू की तरफ लाता है। इंसान के दिल में हर दम ये रहता है कि मुझसे पूछो, मुझसे पूछा जाएगा मेरी उम्र के बारे में, मेरे वक्त के बारे में, मेरे इल्म के बारे में, कि जो इल्म सीखा उसको कितना सिखाया, उस पर कितना अमल किया। तो लिहाजा इंसान जो हर दम प्रिपेयर्ड रहता है। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो लोग कि जो हमारी आयतों क़यामत के दिन को छुटलाते हैं, उनके तमाम अमाल गारत हो गए, उनके तमाम अमाल गारत हो गए। तो अल्लाह ताला ऐसी स्टेज से बचाए कि इंसान इनकार करने लगे, चाहे वो अमली है या कौली है, या इंसान क़यामत के दिन की जो मुलाकात है उसको भूल जाए मौत के वक्त। तो लिहाजा उनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये किया करते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए तो उसके बाद कौम ने क्या किया, उन्होंने एक बछड़ा जेवरों का बना लिया। अब ये हुआ कैसे, जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रातों के लिए तूर पर गए तो क्या हुआ कि सामरी नामी एक था
शख्स था, उसने क्या किया, उसने सोने के सारे जेवरात जो है वो इकट्ठे किए लोगों से और उसने उससे एक बछड़ा तैयार किया। जब बछड़ा उसने तैयार किया तो उसकी कुछ ऐसी नौयत थी कि जब उसमें से हवा पास होती थी, जब उसमें हवा दाखिल होती थी तो क्या होता था कि उसमें से एक आवाज निकलती थी बैल या गाय जैसी। तो लिहाजा क्या हुआ कि सामरी ने उस आवाज के जरिए बनी इसराइल को गुमराह करने की कोशिश की कि जो आवाज यही तुम्हारा खुदा है, और मूसा अलैहिस्सलाम भूल चुके हैं नाउजुबिल्लाह, और वो जो है वो खुदा को ढूंढने के लिए कोही टूर पर चले गए, हालांकि खुदा तो यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद है। इस तरह क्या हुआ कि उसकी बातों में आकर इस पूरी कौम ने उस बछड़े की जो है वो सोने के बने हुए बछड़े की पूजा शुरू कर दी। यही बात अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा बना लिया जो एक गालिब था, जिसमें एक आवाज थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इससे बात नहीं करता था और ना ही उनका कोई राह बताता था? उनको उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी ही बेइंसाफी का उन्होंने काम किया। तो क्या जुल्म जो है वो एक जो शिर्क है वो जुल्म है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा है कि मैंने शिर्क करके बहुत बड़ा जुल्म किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये नादिम हुए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको, आप कह लें कि यकीन दिलाया, इनको तौबा, इनके सामने जो है वो उनको समझाया कि तुम क्या कर रहे थे, तो उनको फौरन दामत होना शुरू हो गई। तो जब ये नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए तो कहने लगे क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फिर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अगर हमारे रब हम पर रहम ना करे और हमारा गुनाह मुआफ ना करे तो हम बिल्कुल ही खसारे में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें तौबा का तरीका समझ में आ रहा है कि जब भी कोई गुनाह हो जाए तो कैसे तौबा की जाए। इंसान सोचता है ना मैं कैसे तौबा करूं, तो सबसे पहली चीज के नादिम हो जाए, फौरन अपने एक आपके अंदर एक अफसोस, एक मलाल पैदा होना चाहिए। दूसरी चीज उसका एतराफ करें कि यार मैं इकरार करता हूँ कि मैंने गलत किया है, मैं आइंदा इससे बाज रहूंगा। तीसरी चीज कि अल्लाह ताला की रहमत की दुआ करें, जैसे इन्होंने दुआ की कि या अल्लाह रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, या कोई भी दुआ, अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने तो कोई और दुआ की, मैं आपको बता रही हूँ कि हम कौन कौन सी दुआएं कर सकते हैं। रहमत की दुआएं, मगफिरत की दुआ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कोई भी दुआ जो आपको याद आ रही है अस्तगफिरुल्लाह की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कोई भी दुआ जो आपको याद आ रही है अस्तगफिरुल्लाह की, तौबा की, तो आप जो है वो उस वक्त मांग सकते हैं। किसके बाद? एतराफ और नदामत के बाद। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम की तरफ वापस आए और गुस्से और रंज में भरे हुए थे, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उन्होंने ये सारा सिनारियो देखा कि लोग, तो मैं वहां पर शरीयत लेने गया हूँ और यहाँ पे लोग जो है वो बछड़े के माबूद की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन जब वो वापस आए तो वो गुस्से और रंज से भरे हुए थे। गज़बाना आसिफन, आयत नंबर 150 में पहली लाइन में लफ्ज लिखा हुआ है वलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बाना आसिफन। गज़बाना आसिफन का मतलब है सख्त गुस्सा और सख्त अफसोस। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने मेरे बाद ये बड़ी ही बुरी जानशीनी कही। किसको कहा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को कहा कि उन्होंने फौरन क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने आते ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल पकड़े। एक और जगह कुरान में आता है कि उनकी दाढ़ी के बाल पकड़े, और उन्हें ये गुस्सा अपनी जात के लिए नहीं था, बल्कि वो उन्हें ये गुस्सा था कि शायद हारून अलैहिस्सलाम ने मेरे पीछे से अच्छी जानशीनी नहीं की, लोगों को रोका नहीं, या सही तरह से उनको पैगाम नहीं पहुंचाया, नहीं, उनको एक गलत फहमी होना शुरू हो गई। तो फौरन उनको पकड़ा कि मेरे बाद ये बड़ी ही बुरी जानशीनी तुमने की, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुम लोगों ने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी, क्योंकि उनके हाथ में तख्तियां थी, वो एक तरफ रख दी और अपने भाई का सर पकड़ लिया और उनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी माँ जाए, यानी ए मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डालें, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ और मुझको इन जालिमों के जेल में मत शुमार करो, मुझे इन जालिमों में मत शामिल करना, क्योंकि मैं तो ना इनके अमल से राजी था, मैंने तो ना इनके अमल में शमूलियत इख्तियार की, ना मैंने इनके अमल की हमायत की, तो लिहाजा मुझे तुम इनमें शामिल ना करो। अब जैसे ही हारून अलैहिस्सलाम ने अपना दिफा किया, ये बातें की, तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन ठंडे पड़ गए, फौरन काम डाउन हो गए और फौरन अपने भाई के लिए दुआ करने लगे। तो यहाँ पर अगर आपको अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है तो वो दुआ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करें, उसमें इंशाल्लाह इसको एंड भी कर लेते हैं और वाइंड अप करते हैं, ठीक है।
اس کا میٹنگ بالکل اس میٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جیسے جب آئے اور انہوں نے دیکھا اپنی قوم کو اس طرح تو غصے اور افسوس سے وہ بھرے ہوئے تھے. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ داعی دین کو غصہ اور غضب اور افسوس کب ہوتا ہے, یہ سوال ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ اینڈ کے میرے ساتھ ایز فارم آف فیڈ بیک شیئر کرنا ہے, یا آپ اس پہ سوچیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام, ہم کہتے ہیں نا کہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس تمہارا کام ہے بتانا, بتا دو بس. تو جو غصہ اور غم ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا, اس کو آپ نے ہسٹری میں رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہ کیا کچھ کر رہے تھے, اور پھر اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا, اور اب آپ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی, اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا ہے کہ غصہ اور غم آخر نبی موسیٰ علیہ السلام کو کیوں آیا. تو لہٰذا انہوں نے پھر اپنے بھائی کو انویسٹیگیٹ کیا, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب میری خطا کو معاف فرما, یعنی کہ میں نے تھوڑا غصہ زیادہ کر دیا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ سب کے سامنے پکڑ لیا, اس کے بالوں کو بھی پکڑ لیا, آپ نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بالوں کو بھی پکڑا, ان کی داڑھی کو بھی پکڑا, اور ظاہری سی بات ہے ان کی کسٹڈی میں اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے تو یقیناً ان کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا تو انہی سے کرنا تھا. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً, آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی صفت نظر آ رہی ہے, کیا چھوٹی سی غلطی پہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے. یہ اب آپ نے پاس لکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی ہر بات پہ توبہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دیدار طلب کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہیں دیکھ سکتے, بے ہوش ہوئے, اٹھتے ساتھ ہوش میں آتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے ایسی دعا کر لی. بھائی کو پکڑا, اور ظاہری سی بات ہے اگر میں مثال کے طور پر میں اپنے پیچھے کسی کو جانشین چھوڑ کے جاتی ہوں, مثال کے طور پر میں آپ میں سے کسی کو بھی جانشین چھوڑ کے جاتی ہوں, جب میں واپس آؤں گی تو آپ ہی کو انویسٹیگیٹ کروں گی, اور اگر آپ کی موجودگی میں اگر کوئی باقی سب لوگ کسی غلط کام کو کر رہے ہیں, بدعات میں شامل ہو رہے ہیں, مثال کے طور پر کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں, تو ظاہر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے کیا جانشینی کی, ان کو سمجھایا نہیں, ان کو روکا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام یہی کام کیا, لیکن اس کے باوجود ان کو تھا کہ شاید میں کچھ زیادہ کر گیا, تو یا رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے, اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے, اور یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو لہٰذا اپنے بہن بھائیوں کے لیے جب دعا کی جائے تو نہیں الفاظ میں کیا جائے, ہم اکثر کہتے ہیں کیا دعا کروں بہن بھائیوں کے لیے, تو یہی دعا کہ یا اللہ مجھے بھی معاف فرما, میرے بہن بھائیوں کو بھی معاف فرما, یا اللہ مجھے بھی رحمت میں داخل کر دے, ان کو بھی داخل کر دے, اور یا اللہ تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی یعنی شرک پرستی کی تو ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں ہی پڑے گا. بہت سخت آیت ہے یہ. جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کے بعد ذلت دنیا اور غصہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ہی پڑے گا, اور ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ کس فارم میں غصہ تھا, اور دنیا میں ہی پڑے گا. اور ہم افطرا بازی کرنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں, یعنی یہ جو سزا ہے دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کا ملنا, یہ صرف اور صرف ان بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر دور میں جب انسان افترا بازی کرے گا, شریعت پر جھوٹ بولے گا, تو اس کی یہی سزا ہوگی کہ دنیا میں اس کو ذلت ملے گی. تو یہاں پر بہت بڑا سبق ملتا ہے اہل بدعت کو, کہ ایسی بدعت کو رائج کرنا جس کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ ان کے صحابہ نے کیا, اور سب سے بڑی چیز نہ قرآن نے سپورٹ کیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سپورٹ کیا, نہ ان کی حدیث نے سپورٹ کیا, اور صرف اس کو ایک نیکی سمجھ کر اس کو معاشرے میں رائج کرنا, اور پھر اس کو ایک آپ کہتے ہیں اس کو لازم سمجھ لینا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر تو کیا کیا ہو جائے گا. یہ ہے بدعت. اور یاد رکھیں کہ بدعت کرنے والوں اور بدعت پر عمل کرنے والوں, ان کی حمایت کرنے والوں, ان کا پیچھا کرنے والوں کی یہی سزا ہے کہ ان کے اوپر غضب بھی ہوگا, ان کے اوپر ذلت بھی ہوگا, اور صرف آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں ہی ہوگا.
تو لہٰذا جب بھی میں کوئی عمل کر رہی ہوں بہت آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں وہ بدعت تو نہیں کر رہی, کہیں میں اس عمل کو کرتے ہوئے بدعت کی حمایت تو نہیں کر رہی, کہیں میں بدعتی لوگوں کا ساتھ تو نہیں دے رہی, کہیں میں اس میں شامل تو نہیں ہو رہی. تو یہ سمجھنا بہت 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 ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں پھر بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کون سے اعمال ہیں جن کو سنت نے سپورٹ کیا, شریعت نے سپورٹ کیا, اور کون سے اعمال ہیں جن کو شریعت نے سپورٹ نہیں کیا. تو آج کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی کافی ہے. اور آج کے آیات میں بہت زیادہ لیسنس تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں, ایز اے لیڈر ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے دور ہونے لگتا ہے, پھر وہ کیا بات کہ ہمیں ہر اپنے اگلے دن کو پچھلے دن سے زیادہ بہتر بنانا ہے, کیونکہ ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس نے اپنے آج کے دن کو کل سے بہتر نہیں بنایا. پھر توبہ کیسے کرنی ہے, پھر ایک لیڈر کے اندر جو ہے وہ غصہ اور افسوس آنا کیا غلط چیز ہے, یہ بات سمجھنا ہے ہمیں. سمجھے ہم لوگوں نے یہ چیز کیا غلط ہے, تو نہیں یہ بالکل درست ہے اور یہ ہونی چاہیے. یہ چیز شو کرتی ہے لیڈر کے اندر تڑپ, اپنے لوگوں کے لیے جو تڑپ ہے وہ شو کرتی ہے کہ وہ اتنا غصہ اس کو آ رہا ہے اور اتنا افسوس ہو رہا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ جتنی میں نے محنت کی شاید وہ غلط ثابت ہو گئی. اور پھر اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہم کن الفاظ میں دعائیں مانگیں. اور پھر بدعات کا انکار ہمیں کرنا ہے, کیونکہ بدعات پر عمل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں ذلت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی. اور یہ ایسا جرم ہے کہ دنیا میں ہی اس کا جو وبال ہے وہ انسان چکھ لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے سے زیادہ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی گہری سمجھ عطا فرمائے, قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا کرے, اور ہمیں قرآن کے معاملے میں آگے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پیچھے رہنے والوں میں ہمیں ہرگز شامل نہ کرنا. یا اللہ ہمیں غافلین میں شمار نہ کرنا, ہمیں متکبرین میں شمار نہ کرنا, ہمیں کاذبین میں شمار مت کرنا, ہمیں ظالمین میں شمار مت کرنا, ہمیں مشرکین میں شمار مت کرنا, ہمیں بدعات کی حمایت کرنے والوں میں شامل نہ کرنا. یا رب ہماری موت اس حالت میں ہو کہ ہم تیرے دین کے دفاع میں ہی مریں, تاکہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت شکریہ.